اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن میں آج کا موضوع ہے دین کو کھیل تماشا بنا لینا۔ تو جیسا کہ یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ دین اس وحی کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے انسانوں تک بھیجتا ہے، اور اس کے بعد جب ایک خاص وقفہ آتا ہے ایک نبی اور دوسرے نبی کے درمیان، تو اس میں بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں، بہت سے احکامات قائم رہتے ہیں اور بہت سے ان میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور اس میں پھر بہت سے عناصر شامل ہو جاتے ہیں، مفاد پرست وڈیرے لیڈر سردار، اور اس کے بعد کچھ شیاطین کے چیلے، اور وہ پوری قوم کو ایک اور ہی راہ پر لگا دیتے ہیں۔ تو جیسا کہ زیادہ تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب معلوم ہے ہر ایک کو، صرف ایک مثال ہی کافی ہے کہ کس طرح سے آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے ہیں تو پیچھے سامری نے ایک وہ زیورات کا بچھڑا بنا دیا اور لوگوں کو کہا کہ یہی تمہارا رب ہے، اور لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا۔ تو یہ اس طرح سے اور بہت سی مذہبی رسومات قائم ہو گئیں جو کہ اللہ کے دیے ہوئے دین سے ہٹ کر تھیں۔ تو جب بھی نیا نبی آتا تو وہ ان ساری خرافات کو ہٹا دیتا اور دین کو نئے سرے سے پاک کر دیتا، نئی کتاب دے دیتا، کچھ احکام پرانے برقرار رکھتا اور کچھ نئے دے دیتا۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا تاکہ آخری پیغمبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا۔ تو چونکہ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی کسی بھی شخص کو ایسی رسائی یا ایسی چیز ودیت نہیں کی گئی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے کچھ وحی کے نام پر حاصل کر سکے۔ اس لیے آسمان اور انسانوں کے درمیان جو پیغام تھا وہ آخری شکل میں قرآن کریم کی صورت میں مکمل ہو گیا۔ اب کسی کتاب کے آنے کی گنجائش نہیں، اور نہ ہی کسی نئے نبی کے، اور کسی بھی قسم کے جو کہتے ہیں کہ امام آئے گا، یہ آئے گا، وہ آئے گا، یا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ سارے بعد کے روایات ہیں، قرآن و حدیث اس سے خالی ہیں۔ تو اب معاملہ یہ ہوا کہ نیا نبی چونکہ آنا نہیں ہے اور دین قرآن کریم میں محفوظ ہے، اور قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے کہ شیاطین اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ راہ نکالی گئی کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ قرآن موجود ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا اسی طرح جو پہلی اقوام کے ساتھ ہوا، اس قوم یا اس امت کے ساتھ بھی ایسا ہی عمل ہو گیا کہ اب جو تبدیلی آئی وہ دوسری کتابوں کے ذریعے آئی، جن کو منسوب کر دیا گیا کہ یہ جو ان کتابوں میں موجود ہے وہ سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتا ہے، ان کے اقوال ہیں، ان کی روایات ہیں، ان کی احادیث ہیں، اور پھر ان کو قرآن کریم کے برابر درجہ دے دیا گیا، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوا، اور اس کے ذریعے سے ایسے رسوم و رواج دین کے اندر داخل کر دیے گئے۔ اب ہر محراب و منبر سے ان کا پرچار ہے، اور اس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے گرد و پیش میں دین کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیں کہ سب سے پہلے ایک وسیع و عریض سلسلہ ہے مزارات کا، درباروں کا، تو وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم اس ویڈیو کی حد تک بیان بھی نہیں کر سکتے، اور ڈھول ڈھمکے ہیں، اور دھمال ہے، ناچ گانا ہے، اور مزید کبھی رسومات ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جہاں دین آیا
وہ خطہ ان ساری کبھی رسومات سے خالی ہے، وہاں کسی مزار کا نام و نشان نہیں ہے، کسی قسم کی خرافات نہیں ہیں۔ لیکن ہمارے بر صغیر میں چونکہ دین براستہ ایران آیا تو ان کی ساری رسومات ہمارے اندر آ گئیں، اور وہ اب قرآن اس کی حمایت کرے یا اس سے انکار کرے، لیکن چونکہ وہ ایک ساتھ چیز لگ گئی کہ یہ اللہ کے نبی نے فلاں کتاب میں کسی نے منسوب کر دیا ہے، انہوں نے فرمایا، تو اب یہ مطلب لازمی ہے، یعنی کہ ان کا کہا ہوا ہے اور اس کو ہی ماننا ہے۔ اور عملی طور پر ہوا کہ قرآن کو پس پشت ڈال دیا گیا، اور اس کے اندر جو احکام تھے ان کی نفی کر دی گئی، اور اس کو رکھا گیا کہ صرف اور صرف آپ اس کو پڑھیں اور اس سے ثواب حاصل کریں، اس سے مردے بخشیں، اور مطلب کہ اس میں سے اب ایک عملیات کے اوپر پوری کی پوری انڈسٹری قائم ہے، جو مختلف جو لوگوں کو مختلف ٹوٹکے بتاتی ہے کہ اس کی فلاں آیت اتنی دفعہ پڑھ لیں تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، فلاں اتنی دفعہ پڑھ لیں تو یہ عمل ہو جائے گا، اور دیگر جو ہیں مکاتب فکر ان سے کیا گلا، جو اہل توحید اپنے آپ کو کہلاتے ہیں وہ بھی پیچھے نہیں رہے، اور انہوں نے بھی دھڑا دھڑ اس میں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، مارکیٹ میں پروڈکٹ بکتی ہے، اور وہی پروڈکٹ چلے گی جس میں چارم ہوگا، جس میں کشش ہوگی، جو مولوی زیادہ سے زیادہ ٹوٹکے بتائے گا، شارٹ کٹس بتائے گا، تو اس کی ویلیو زیادہ ہوگی، کہ آپ کو جنت میں جانے کے آسان ٹوٹکے، بیماری دور کرنے کے آسان ٹوٹکے، رشتے میں رکاوٹ کے آسان ٹوٹکے، کاروبار چلانے کے آسان ٹوٹکے، وہ اس میں سے نکال کر تو اول و آخر درود پاک پڑھ کر صبح اتنی دفعہ پڑھیں، شام کو اتنی دفعہ پڑھیں، تو اس سے یہ مسائل حل کرنے کے کام آیا۔ لیکن جو اللہ نے جس مقصد کے لیے اس کتاب کو بھیجا تھا وہ بالکل ہی فوت ہو گیا، اور اس کتاب کے ساتھ بھی ہم نے کیا کیا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس پہ غور کرو، اس پہ تدبر کرو، تم عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، کیوں نہیں پڑھتے ایسے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، لیکن ہم دیکھ لیں کہ رمضان المبارک میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں کہ نہ پڑھنے والے کو پتہ چلتا ہے، نہ پیچھے سننے والے کو پتہ چلتا ہے۔ یوں ہم نے عملی طور پر اس دین کو پورے کا پورا مذاق بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ کر انسان کو بھیجا تھا جنت سے کہ میری طرف سے جب بھی ہدایت آئے گی تو جو بھی اس کی پیروی کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اسے کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو میں جہنم میں ڈالوں گا۔ لیکن اب ہمارے ہاں دیکھ لیں، قرآن کھولتا کوئی نہیں ہے، اور صرف اسی لیے تلاوت کے لیے، ثواب کے لیے، اور جو عمل ہو رہا ہے وہ سارا دیگر اپنی کتابیں ہیں، مکاتب فکر کی، فقہ کی بہت کتابیں ہیں، فتاویٰ آ گئے بہت زیادہ، اور ان کے مطابق ساری جو ہے زندگی گزاری جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں جو حشر ہو گیا ہے کہ جس طریقے سے ہماری قوم مختلف طرح کے تہوار مناتی ہے وہ کس طرح سے دین قرار پا سکتے ہیں۔ محرم کے ایام دیکھ لیں، یہ ربیع الاول کے ایام دیکھ لیں، پھر اس کے بعد رمضان المبارک میں بھی دیکھ لیں، اور دیگر بھی جو ہمارے تہوار آتے ہیں ان کو ملاحظہ کر لیں، محافل ہیں، ٹھیک ہے نا جی، رنگ برنگے پیر مارکیٹ میں آ گئے ہیں، پھر پیر جو ہے وہ خود دلہن کا لباس زیب تن کر کے ڈانس کر رہے ہیں، اور قوالی ہے، اور یہ اس کو وہ کہتے ہیں جی یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ تو اس کے ساتھ پھر وہ دم درود والے وہ بھی پیچھے نہیں رہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ جی آئیں ہم آپ کے مسئلے حل کرتے ہیں، تو ہم آپ کو یہ دم کرتے ہیں، تو وہ ان کا ایک علیحدہ انڈسٹری قائم ہے، لیکن وہ سب دین کے نام پر وہ کہتے ہیں جی ہم یہ پڑھتے ہیں، تعویذ بنا کے دیتے ہیں، اس پر یہی لکھا ہوتا ہے، قرآن لکھا ہوتا ہے، حدیث لکھی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے گرد و پیش میں ہمارے ہر کوئی جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ دین کے نام پہ کر رہا ہے، لیکن اب کیا جو اللہ نے بھیجی ہے کتاب
اس کی تائید کرتی ہے یا نہیں کرتی، اس پر کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ تو آج ہم یہی جو اللہ کی وعید ہے اس پہ جو ہے کچھ آیات آپ کے سامنے پیش نظر آپ کے رکھتے ہیں۔ سورہ المائدہ میں اس کی 57 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، کہ کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، اوت الکتاب من قبلکم، وہ لوگ جن کو آپ سے پہلے کتاب دی گئی تھی، والکفار، اور کافروں کو بھی اولیاء، ان کو دوست نہ بناؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم سچے۔ یعنی کہ اللہ جو ہے وہ مسلمانوں کو تنبیہ کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو پہلے، حالانکہ ان کو کتاب دی گئی ہے، احکام تو سارے دین ایک ہی ہے، شروع دن سے ایک ہی ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنے جو ہیں احکام کو کھیل تماشا بنا لیا۔ اور کیسے کیسے آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں تاریخ، کہ اس سے پہلے، اسلام سے پہلے وہ کیا کیا کچھ کرتے تھے، جن کو اللہ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ کھیل تماشا ہے۔ اور ایک جگہ ان کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ سورہ انفال کی 35 نمبر آیت ہے، وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، کہ ان لوگوں کی نماز جو تھی وہ خانہ کعبہ کے قریب صرف تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا ہی تھا۔ فذوقوا العذاب، پس جو تم کفر کرتے، بما کنتم تکفرون، جو کفر کرتے رہو اس کا عذاب چکھو۔ یعنی کہ وہ یہ کچھ کر کے، تالیاں بجا کے، سیٹیاں بجا کے، اس کے کعبے کے قریب طواف کر کے، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ دین کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم دین پر عمل پیرا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مسترد کر دیا۔ پھر دیکھیں سورہ انعام ہے، اس کی آیت نمبر ہے 70، جس میں اللہ واضح طور پر کہتے ہیں وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، کہ چھوڑ دو ان لوگوں کو، ان سے کچھ غرض نہ رکھو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، کہ یعنی کہ ان لوگوں نے جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس کی پیروی نہیں کی، جو اپنے آپ سے انہوں نے کچھ چیزیں گھڑی ہوئی ہیں تو ان پر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَذَكِّرْ بِهِ، اور ان کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہو، ان تبصر نفس بما کسبت، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنے اعمال کی سزا میں جہنم میں ڈالا جائے اور اسے پتہ نہ ہو، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور اللہ کے علاوہ اس کا نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا، وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر کوئی معاوضہ بھی دینا چاہے اپنی بچت کے لیے تو وہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ لوگ اپنے اعمال کے وبال میں جہنم میں ڈالے گئے، لہم شراب من حمیم، اب ان کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی پینے کو، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب، بما کانوا یکفرون، بسبب اس کے کہ وہ کفر کرتے رہے۔ تو یہ اللہ اب ہمیں واضح ہدایت کر رہے ہیں کہ ان کو قرآن کے ذریعے سے تبلیغ کرو کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آ جائیں۔ پھر سورہ اعراف، اس کی 51 نمبر آیت ہے کہ یہ جو بڑی مشہور آیت ہے اعراف کی، جو اعراف والے ہیں وہ جو دیوار والے اور ان کے درمیان حجاب ہے، اور اس میں نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، اب وہ جو آگ والے ہیں وہ جنتیوں سے کہتے ہیں، پکارتے ہیں ان کو، ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہمیں کچھ پانی دے دو پینے کے لیے، او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ قالوا ان اللہ حرمھا علی الکافرین، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے اس کو کافروں پر حرام قرار دیا ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا،
وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا۔ فالیوم، آج کے دن، ننساہم، ہم تمہیں بھولے ہیں، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا دیا تھا۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور اس طرح ہماری آیتوں سے غافل رہے، منکر رہے، تو ہم بھی تمہیں بھلائے رکھیں گے۔ تو یہ اس سب کے پیچھے مین جو ہے اصل سائیکی وہ کام کیا کرتی ہے کہ دین موجود ہے، دین کو پھیلانے والے بھی موجود ہیں، لیکن وہ صحیح بات پہنچ نہیں رہی جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجی، وہ محفوظ ہے قرآن کریم کے اندر، اور قرآن سے ہٹ کر یا اس سے متضاد، اس سے ٹکراؤ میں جو بھی اعمال ہوں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا کہ انہوں نے تو صرف اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا رکھا ہے، یعنی وہ عمل کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ عمل نہیں کرتے، وہ بڑے عمل کرتے ہیں، بڑی بڑی محفلیں، بڑے بڑے لنگر خانے، بڑا کچھ ان کے ہاں سے چلتا ہے، اور بڑے بڑے مرید ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ کیا قرآن کریم کے مطابق ہے؟ کہیں استحصال تو نہیں ہے، کہیں کرپشن بدعنوانی تو نہیں ہے۔ تو اسی چیز کو جو مرضی کے دین پہ چل رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں، سورہ جاثیہ ہے، اس کی 23 نمبر آیت، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا الہ بنا لیا، وَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، اور علم ہونے کے باوجود، جاننے بوجھنے کے باوجود بھی اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، وختم علی سمعہ، اس کے جو ہے کانوں پر مہر لگا دی، وقلبہ، اور اس کے سوچنے سمجھنے کی قوت سلب کر لی، وجعل علی بصرہ غشاوہ، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، ومن یہدی من بعد اللہ، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو اسے ہدایت دے گا، فلا تذکرون، تو تم کیوں نہیں نصیحت پکڑتے۔ تو کس طرح واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں بیان کر دی ہیں، لیکن یہ چیزیں نہ محراب و منبر سے لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اور کیونکہ قرآن تو ہے ہی ثواب کے لیے گیا ہے، تو اس میں بڑی نصیحت ہے کہ لوگ عمل کر رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں، لیکن کیا وہ عمل قابل قبول ہے اللہ کے ہاں؟ کہ اگر تو قرآن کریم کے مطابق ہے پھر تو قابل قبول ہوگا، لیکن اگر وہ بالکل قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے، اور اس میں آپ دیکھ لیں جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے گرد و پیش میں، آج کل تو سوشل میڈیا عام ہے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرح کی جو کلپ ہے ویڈیو کا وہ ہر طرف سے آ جاتا ہے، اور اس کو دیکھ کے فیصلہ کر لیں، یہ رسمیں، یہ سجاوٹیں، یہ ماتم کے کتنے انداز آ گئے ہیں، آگ ہی آگ، دہکتے کولیں، ان کے اندر چھلانگیں، پھر گھوڑے، یہ سب کون سا دین ہے؟ کس نے سکھایا؟ کیا ہمارے اللہ نے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی آل میں سے کسی نے یہ تعلیم دی؟ کوئی نہیں ملے گا اس۔ اب یہ جو لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا عاملۃ ناصبہ، وہ سخت عمل کر کے، بہت بڑے بڑے عمل کر کے آئے ہیں، تصلیٰ نارن حامیہ، تو وہ دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ تو کیوں کہ وہ بالکل ہی مشابہت ہے ہندوؤں سے اور یہ یہودیوں سے، اور وہ بہت پرانے عقل، فکر، شعور، آپ دیکھیں قرآن کریم بھرا پڑا ہے کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم سوچتے کیوں، یہ کون سا دین ہے؟ تو مگر کیونکہ ان کے پیچھے گارنٹیز ہیں بڑی کہ جو ہمارے
بہت سے علماء کہتے ہیں جی بالکل یہ ٹھیک ہے، اور یہی ان بزرگوں کا نام لوگے تو تمہیں جنت جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور تمہاری شفاعت بھی پکی ہے۔ اور ایسے ایسے اعمال وہ نکال کے بتائیں گے، ایسے ایسے درود ایجاد کریں گے، وظیفے بنائیں گے کہ آپ یہ سب کچھ پڑھ لیں تو تمہاری شفاعت یقینی ہے۔ لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی ان کو پتہ کہ یہ بھئی آخرت واخرت کچھ نہیں، تو وہ کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نہیں ہمارے اوپر فرشتے اترتے، او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے، لقد استکبروا فی انفسہم، وہ اپنے دل میں تکبر رکھتے، واتوا عتوا کبیرا، اور بہت زیادہ سرکش ہو رہے، یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے جب ان کی روح قبض کرنے آئیں گے تو ان کے لیے کوئی اچھا دن نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور کہیں گے کہ روک لو، بند کر دو، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ عَمِلُوا، اور جو انہوں نے عمل کیے ہم ان کی طرف توجہ کریں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کو اڑتی ہوئی خاک کر دیں۔ دیکھیں کیسے کیسے سخت عمل ہے، آگ میں سے گزرنا، گھوڑے کو لے کے چلنا، پھر ٹرک سجانا، ٹرالیاں سجانا، بازاروں میں گھومنا، عورتوں کے تماشے، ابھی وہ جدید، پہلے تو صرف مردوں کی محافل تھیں، عورتوں کی رنگ برنگے وہ لباس پہن کے سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، سارا کچھ آ گئی ہیں وہ میدان، کیوں مارکیٹ ہے، ہر ایک کو اپنی مارکیٹ کیپچر کرنی ہے، کوئی بھی مارکیٹ کو نہیں چھوڑتا۔ تو یہ ہم نے دین کا حال کر دیا، اور اس کے جواب میں اللہ بھی ہمیں وہ سمجھاتا رہتا ہے، کبھی سیلاب، کبھی زلزلے، کبھی کوئی آفت، کوئی مصیبت، کبھی کوئی ایسے حکمران مسلط کیے رکھتا ہے ہم پہ کہ شاید ہم سوچنے سمجھنے کی زحمت گوارا کریں، لیکن دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے۔ تو اس لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ جو دین اتارا گیا اللہ کی طرف سے اس کی طرف آنا ہوگا اور قرآن سمجھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کے مطابق ہی اپنے عمل کرنے ہوں گے کہ جن مزارات پر ہم جاتے ہیں وہ اللہ واضح طور پہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے کہ بھی وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، اور ان کو خود نہیں پتہ کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، اور یہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو مکھی کا ایک پر نہیں بنا سکتے، اور مکھی ان سے کچھ بھی چھین کے لے جائے تو اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے کہ وہ اس سے واپس لے لیں۔ لیکن ہم دیکھیں کوئی کسی شہروں کے ساتھ لگا کے نا شریف، ایک کوہاٹ شریف جا رہا ہے، کوئی شرکپور شریف جا رہا ہے، کوئی سیون شریف جا رہا ہے، کوئی کدھر کا رخ کیے ہوئے ہے، ہاں جی، لیکن جو چیز تھی اخلاقیات، جو چیز تھی کردار، وہ جو ہے بالکل ہی مفقود ہے۔ تو اس لیے قرآن سمجھنا عقائد کی اصلاح کے لیے اور دنیا اور آخرت بہتر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھائیں کہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس پر عمل کریں، تو پھر ہی ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔